ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو۔ کیا فرمایا؟ کہ تم نمازیں پڑھو اور نماز میں توجہ مکمل اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی توجہ بھی بندے کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی توجہ بھی بندے کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا تم جب نماز پڑھو تو صرف خالص ہو کر کے نماز پڑھو۔ اور تیسری چیز بیان کی کہ روزے رکھا کرو، کہ روزہ جو آدمی رکھتا ہے اس کے منہ سے جو ہے نا خوشبو آتی ہے، جیسا کہ جو ہے ایک مشک کی تھیلی ہوتی ہے اور اس تھیلی سے جو ہے اس کی خوشبو سے لوگوں کے دماغ معطر ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے نا اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ اور چوتھی چیز بیان کی کہ دیکھو صدقہ دیا کرو، صدقے سے جو ہے نا بڑی بڑی آفتیں ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں جو ہے نا ٹل جاتی ہیں۔ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے کہ مادی چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے کس کو بنایا؟ ہوا کو بنایا، مادی چیزوں میں۔ اور ہوا سے بھی زیادہ طاقتور اللہ نے کس کو بنایا؟ صدقے کو بنایا، کہ بڑے بڑے طوفان اس سے ٹل جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہوا کے ذریعے سے کیا کرو، آکسیجن سے کیا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ پانی سے کیا کرو، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ صدقے سے کیا کرو۔ اور پھر پانچویں چیز انہوں نے بیان کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے بچاؤ ہوتا ہے، شیطان کے داؤں تمہارے اوپر نہیں چل سکتے، شیطان کے وسوسوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو یہ پانچ چیزیں کس نے بیان فرمائی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے بیان کی۔ پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تم کو پانچ چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور پانچ چیزیں یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑے لینا، لازم پکڑ لینا۔ کس کی جماعت کو؟ مسلمانوں کی جماعت کو۔ اور اللہ کے حکم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اور حاکم وقت جو ہوگا اس کے حکم کو سننا، دو چیز، اور ماننا، تین چیز، اور ہجرت کرنا، چار چیز، اور جہاد کرنا، پانچ چیز۔ دیکھو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور رسول کی باتوں پر عمل کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صرف جاننا نہیں بلکہ ماننا۔ جانتی تو پوری دنیا ہے نا، جانتی تو پوری دنیا ہے لیکن مانتی نہیں، تو اصل میں کیا؟ ماننا۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ بھئی حاکم وقت کی بات ماننا۔ اگر حاکم وقت اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہے اور اسلام کے مطابق لوگوں کو حکم دے رہا ہے تب اس کی باتوں کو مانو، یعنی اسلامی احکام کو۔ اگر وہ اسلامی احکام کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، تو اب ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی، وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہدایت اللہ کے قبضے میں نہیں، اگر ہدایت اللہ کے قبضے میں ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو جو ہے نا نہیں بھیجتا۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی نہیں بلکہ پیغمبر ہے۔ کہاں سے کہاں جو اس نے ٹھوک دیا۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہدایت اصل میں اللہ کے قبضے میں ہے اور پیغمبروں کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے صاف قرآن کریم بیان فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ آیت صاف بتا رہی، اور تم نے جو ہے سری آیت کا جو ہے انکار کر دیا اور اس کی جو ہے نا باطل تعویل کر دی، اور ایسی تعویل کر دی کہ جس کی وجہ سے کفر لازم آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو احتیاط کریں اور اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں۔ بہرحال یہ دو آیت کریمہ کی جو ہے نا تفسیر ہو گئی۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی چار آیتوں کی جو ہے نا 4 آیتوں کا درس کیا جا رہا ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے صرف 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی۔
ایک آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی، اور باقی آئندہ جو ہے باقی آیتوں کا جو ہے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کون سی آیت کے لیے سورہ بقرہ کی؟